بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس میں ہم سیکھیں گے کہ ہمارے گلے کی جو خراش ہوتی ہے، نعت پڑھتے وقت اکثر گلے میں خراش آ جاتی ہے، تو اس خراش کو ہم کیسے دور کریں، کیا چیزیں ہیں جن سے وہ خراش دور ہوں گی، اور جو گلے کی حفاظت ہے وہ کس طرح کرنی ہے، ہمیں ریاضت جو ہے وہ کیسے کریں، اور نعت کی جو ریاضت ہے وہ کتنی دیر تک کرنی ہے، اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز، نعت پڑھتے وقت اکثر ناک میں سے آواز آ جاتی ہے، اکثر ناک سے کلام پڑھ دیتے ہیں، تو اس کا بھی طریقہ بتایا جائے گا کہ اس کو ہم کیسے ختم کریں کہ ہماری جو آواز ہے وہ ناک میں نہ جائے۔ اچھا، نعت خوانی کی جو ریاضت ہے وہ آپ نے روزانہ کرنی ہے، جن کو اپنا گلا مینٹین رکھنا ہے، تو روزانہ کی بنیاد پر آپ یہ اپنی روٹین بنا لیں کہ ریاضت کرنی ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، جب بھی کریں، لیکن صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے، اور ایک الگ جگہ سے پہ جا کر آپ بیٹھ کے نعت کی ریاضت کریں، اور ایک ایک شعر پر محنت کر کے ریاضت کریں، اگر صحیح نہیں پڑھا جا رہا تو دوبارہ سے بار بار ریاضت کرتے رہیں۔ اچھا، یہ کورس کروانے کا، ان لیکچرز کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی سے جوڑ دیا جائے، چاہے آپ کی آواز سریلی نہ بھی ہو، پھر بھی آپ نے نعت خوانی اب نہیں چھوڑنی۔ جنہوں نے بھی یہ کورس کیا ہے تو وہ آج سے ہی عہد کر لیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی نہیں چھوڑنی۔ اچھا، قدرت کی طرف سے ہر کسی کو ایک مخصوص آواز دی جاتی ہے، کسی کی آواز باریک ہوتی ہے، کسی کی موٹی ہوتی ہے، تو جس کی جس طرح کی آواز ہے وہ اسی میں رہ کر ریاضت کریں، کیونکہ اگر ہم موٹی آواز نکالیں گے، اگر ہماری آواز باریک ہے تو ہم موٹی اگر نکالیں گے تو وہ پھر نیچرل نہیں لگے گی۔ آپ نے ایسی کئی دیکھی ہوں گی خواتین بھی جو نعتیں پڑھتی ہیں، کلام پڑھتی ہیں، ان کی آواز موٹی ہوتی ہے، تو وہ اپنی اسی موٹی آواز میں رہ کر کلام پڑھتی ہیں اور ان کو شہرت بھی ملتی ہے، تو آپ بس اپنی آواز کو سریلا کریں اور اپنی آواز پر پریکٹس کریں۔ اچھا، نعت پڑھتے وقت یا کوئی کلام پڑھتے وقت آواز اگر گلے میں پھنس رہی ہو یا پڑھتے پڑھتے کھانسی ہو جاتی ہے اکثر اور خراش بھی آ جاتی ہے، تو اس کا یہی طریقہ ہے، واحد حل یہی ہے کہ پریکٹس، روزانہ کی بنیاد پر پریکٹس کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو آواز ہے وہ روانی میں آ جائے گی، اور کلام پڑھتے وقت وہ گلے میں نہیں پھنسے گی۔ اچھا، ایک اور بات کہ کلام جو بھی پڑھیں مختصر پڑھیں، اور ایسا پڑھیں کہ سننے والے کو بھی سننے میں مزہ آئے اور ایک تاثر چھوڑ جائے۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ لمبی محفلیں ہو جاتی ہیں یا بہت لمبے کلام ہو جاتے ہیں، تو اس سے پھر لوگوں کی طبیعت پھر ہے وہ ناگوار، ان پہ ناگواری گزرتی ہے۔ اچھا، اپنا جو ایک وقت ہے وہ مقرر کر لیں ریاضت کے لیے، نعت پریکٹس کے لیے،
تو روزانہ پھر اسی وقت آپ ریاضت کریں، اپنا کوئی فارغ وقت نکال لیں، تو روزانہ آپ اس میں اسی وقت پریکٹس کرنی ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہم کام کرتے ہیں، جیسے کوئی گرافک ڈیزائنر ہے یا کوئی اور فیلڈ میں ماہر ہے، تو وہ بھی پریکٹس کے بغیر ماہر نہیں ہوتا۔ یا کوئی جیسے بزنس مین ہے یا کوئی اگر سلائی میں ماہر ہے، تو وہ بھی اسی لیے ہی مہارت ان کو ملتی ہے کہ وہ اپنے فیلڈ میں، اپنے ورک میں پریکٹس کے بغیر انہوں نے یہ مقام حاصل نہیں کیا ہوتا۔ تو نعت کا بھی ایسا ہی ہے کہ جتنی پریکٹس کریں گے اتنی ہی ہماری آواز کھلے گی۔ آپ نے بعض جگہ دیکھا ہوگا کہ نعت پڑھتے، جو بھی پڑھتا ہے یا جس کی بھی آپ نعت سنتے ہیں، تو اکثر ایسی بھی ہوتی ہیں آوازیں کہ چیخوں کی آواز آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ اپنی جو آواز کی رینج ہے اسی میں رہ کر پڑھیں۔ کہ اگر آپ جس نعت خواں کو سن رہے ہیں وہ اگر بہت ہی ہائی سر لگاتا ہے، بہت ہی اونچے سر لگا دیتے ہیں، تو ان کی نقل کرتے وقت آپ کا گلا جتنی اجازت دے اسی میں رہ کر آپ نے نعت پڑھنی ہے، اور نہ زیادہ تیز آواز میں ہو کہ سننے والے کے کان کے پردے پھٹ جائیں، اور نہ اتنی آہستہ ہو کہ سننے والا پھر کان لگا کے سنے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو نارمل آواز جو آپ کی ہے اسی میں رہ کر نعت پڑھیں۔ اچھا، اب آ جاتا ہے کہ ناک میں نعت یا کلام کوئی بھی پڑھنا۔ آپ نے بعض جگہ دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پوری نعت ایسے پڑھی جاتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہو کہ ناک، جو ہماری ناک ہے، نوز، اس میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ناک کے اندر سے کلام کیسے پڑھا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ وہ ایک عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ میں پڑھ کے نہیں سنا رہی، میں نے ٹرائی کیا ہے، لیکن آواز بہت ہی عجیب لگ رہی ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ ناک سے نہ پڑھیں۔ آپ اس کورس کا حصہ ہیں تو آپ نے محنت بہت کرنی ہے۔ محنت کچھ زیادہ بھی نہیں ہے، بس آپ نے ایک وقت نکال کے 10 یا 15 منٹ بھی اگر آپ نکال لیں، پھر آہستہ آہستہ وہ وقت بڑھاتے جائیں، یا گھر میں ایسے ہی کام کرتے وقت چلتے پھرتے بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ کھانا بناتے وقت اگر خواتین یا بہنیں ہیں اور جیسے بھائی لوگ ہیں، تو وہ جہاں بھی کام وغیرہ کر رہے ہوں تو اس دوران بھی پریکٹس کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک چیز جو ہے وہ بہت دیکھنے میں آتی ہے کہ جیسے ہی کسی کی اچھی آواز ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، تو بجائے رشک کرنے کے یا ماشاء اللہ یا سبحان اللہ کہنے کے بجائے ہم حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم حسد کرتے ہیں کہ ہماری ایسی آواز کیوں نہیں ہے، اس کی آواز کیسے اچھی ہے، حالانکہ دیکھنے میں وہ عام سا لگتا ہو، لیکن ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغ میں یہی بات بیٹھ جاتی ہے، اور حسد بھی آ جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات یہ حسد پھر بدلے کے لحاظ سے بھی ہونے لگتا ہے کہ یہ کیوں اتنی اچھی نعت پڑھ رہا ہے، یہ کیوں اتنا اچھا کلام پڑھ رہا ہے، اس کی اچھی آواز کیوں ہے۔ اس طرح کہنے کے بجائے ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، جیسے اس کو بھی تو نے پیاری آواز سے نوازا ہے، ایسے ہی ہمیں بھی نواز دے، اور اگر آواز اچھی نہ بھی ہو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کا حال جانتے ہیں، تو اگر دل سے اگر ہم پڑھیں نعت تو وہ ڈائریکٹ حضور تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گی۔ ہم حضور کی نعت خوانی کر رہے ہیں تو اس چیز کو ہم نے خود سے ختم کر دینا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ سینے کی ریاضت کرنی ہے۔ آپ جب بھی ریاضت کریں گے تو سینے پہ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی آواز سینے سے نکل رہی ہے، اور جو ناک سے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ 4-5 دن تک پریکٹس کریں اور ناک پر انگلی رکھ کر کریں، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی آواز ناک سے نکل رہی ہے یا نہیں۔ تو اگر ناک سے نکل رہی ہے تو پھر کوشش کریں کہ ناک سے نہ نکلے۔ اچھا، جن کو خراش ہو جاتی ہے نعت پڑھتے وقت، یا کھانسی ہو جاتی ہے، یا آواز کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ نعت یا کسی بھی محفل میں جانے سے پہلے قہوہ یا جوشاندہ پی لیں اور پھر نعت پڑھیں تو انشاءاللہ کھانسی نہیں ہوگی اور نہ ہی خراش آئے گی۔ اور بعض اوقات کھانسی یا جو خراش ہے وہ اس لیے بھی آ جاتی ہے کیونکہ ہم اپنی آواز کے لیول سے اوپر جانے کی کوشش کر دیتے ہیں، بہت زیادہ اونچی آواز سے سر لگا دیتے ہیں، اس وجہ سے پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ ریاضت کرنا چاہے تو وہ پھر 1 گھنٹہ ریاضت کر کے پھر 10 منٹ کا وقفہ لے لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ سے اسٹارٹ کر دیں ریاضت کرنا۔ اچھا، کبھی کبھی ریکارڈنگ کرتے وقت بیٹے کی بھی آواز ساتھ آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑتا بالکل بھی، اور کبھی کبھی تو ریکارڈنگ بھی وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے میری، تو اس لیے بھی آپ تک کبھی کبھی لیٹ پہنچ جاتی ہے کلاس۔ اچھا، پھر سے وہی بات کہ جن کو نہ معلوم ہوتا ہو کہ ان کی آواز ناک سے نکل رہی ہے تو ناک پر انگلی رکھ دیں تو اور کلام پڑھیں کوئی بھی، تو پھر اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی آواز ناک سے نکل رہی ہے بھی یا نہیں۔ تو یہ طریقہ ہے آواز کو چیک کرنے کا۔ امید ہے آپ کو آج کی کلاس، آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ حافظ۔